علماء شافعیہ کے اندر بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں، اور ظاہر ہے کہ عالم اور فقیہ بنے گا کیا حدیث جانے بغیر بنے گا؟ لیکن نووی کا اور یہی حالت بدر الدین کی بھی تھی۔ ان کے حالات میں یہ ہے کہ صاحب بدر الدین، علامہ بدر الدین، کہ چونکہ ترکوں کا آخری زمانہ ہے اور انور پاشا وزیر جنگ ہے، تو انور پاشا جیسے جاہ و جلال کا وزیر، جس کا یورپ بھی جس کے یوں کہیے کہ شجاعت اور بہادری کو تسلیم کرتا تھا، تو اگر وہ بھی وہاں آئے علامہ بدر الدین کی خدمت میں، تو وہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب ہٹو بچو تو جاؤ باہر، ان کو بھی معلوم تھا یہاں ہٹو بچوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ علامہ بدر الدین کا حجرہ ہے، تو اس حجرے میں انور پاشا کو بھی اسی طرح سے آ کر بیٹھنا پڑا جس طرح ہر کس و ناکس وہاں آ کر بیٹھ سکتا تھا، دو زانو بیٹھ کر، اور وہاں بیٹھ کر کے جب تک کہ ان کی طرف سے یہ حکم کیوں آئے کہیے کیا کہنا ہے، جب تک انور پاشا کا منہ نہیں کھل سکتا تھا۔ تو وہاں بڑے بڑے جابر جو ہیں جن کی گردنیں جھکتی ہوں، اور وہی علامہ بدر الدین کا حال یہ کہ حیدرآباد کے علامہ عبد القدیر، نام سنا ہوگا، سنا مولانا عبد القدیر، جی ہاں، ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ وہاں حیدرآباد کے پرانے لوگوں میں مولانا عبد القدیر وہاں پہنچے دمشق، تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مولانا عبد القدیر کی بہت قدر کی، بڑا احترام کیا علامہ بدر الدین، کیوں؟ اس لیے کہ عالم آئے ہیں، تو عالم کی قدر کر رہا ہے، جابر آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں، وزر آ رہے ہیں، ان کو کوئی اس کی وہ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ہر دن روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس بات سے مطمئن ہے کہ زندگی کے اور واجبات اور مطالبات جو ہیں اور حقوق بندوں کے ہوں یا اللہ کے ہوں وہ متاثر نہیں ہوں گے، آج بھی ہر دن روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا جو لوگ جو فقہ نہیں رکھتے ہیں اور تفقہ نہیں رکھتے ہیں وہ ایسے ہی تو الٹا سیدھا فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک آیت لے لی قرآن شریف کا فیصلہ کر دیا، فتویٰ دے دیا، ایک حدیث لے لی اور فتویٰ دے دیا، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں دھوکے میں نہ پڑ جائیں، ان بزرگوں کی شان میں کسی طرح کی گستاخی اور خاص طور پر کسی آیت اور حدیث کو لے کر نہ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ ناحق غلو سے روکا گیا، معلوم ہوا کہ غلو جو تھا ان کا، یہود کا غلو تو یہ تھا کہ صاحب عزیر، ایک گروپ نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور پھر کیا ہوا؟ دوسروں نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تعلق سے لے لیجئے، جو یہودی بچے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا، نیگیٹو منفی انداز میں، عیسائیوں نے غلو کیا مثبت انداز میں، مثبت کہ عیسائیوں نے تو کہہ دیا یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا ان کو ایک شریف آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوئے، ان کو زنا کی اولاد کہا، سمجھا، اور سولی پہ چڑھوا دیا ان کو۔ تو دونوں قومیں جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلو میں ہیں، ایک اس کنارے ایک دوسرا وہ اس کنارے، تو دونوں کو اسی بات سے کہا اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ایسی قوم کی خواہشوں پہ مت چلو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ بس آیت نمبر 78 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. पिछली आयतों में यहूद और नसारा का अलग अलग जिक्र आया है। यहूद की जो साजिशें और मासियतें थीं उनका जिक्र करके और फिर नसारा का जो कुफ्र है उसको जिक्र किया और आखिर में इन दोनों को खिताब किया था इससे पहले की आयत नंबर 77 में कि अहले किताब तुम अपने दीन के मामले में नाहक गुलू मत करो। तो मैंने बताया था कि यहूद ने भी गुलू किया, नसारा ने भी गुलू किया। यहूद का गुलू तो यह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की। एक शरीफ आदमी को भी जो बात नहीं कही जा सकती वैसे अल्फाज और वैसी बातें उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कही।
یہ تو ان کا غلو ہوا. اور عیسائیوں کا غلو یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو اتنا چڑھایا کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا ہی کہہ دیا. تو ایک گرانے میں انتہا تک پہنچے اور ایک چڑھانے میں وہ انتہا تک پہنچ گئے. یہی تو غلو ہے. تو اس سے دونوں کو آخر میں روکا تھا. پھر یہ بات کہ یہ لعنت جو اور ان کی برائی اور مذمت یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف قرآن ہی نے سب سے پہلے یہ کام کیا اور قرآن پاک پر اس کا الزام آیا یا پیغمبر اسلام علیہ السلام پر اس کا الزام آئے کہ پیغمبر آتے تو ہیں اس واسطے دنیا میں کہ صاحب محبت کا پرچار کریں. اور یہ دیکھو یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ یہود اور نصارہ کی ایسی برائیاں کر گئے, اس سے محبتیں پیدا ہوں گی. محبتیں پیدا ہوتی کسی کو برا نہ کہنے سے. کسی کو آپ برا کہیں گے تو کہاں سے محبت قائم ہوگی؟ تو یہ تو عجیب بات ہوئی کہ پرچار تو ہے محبت کا اور کام کیا ہے وہ ہے نفرت پیدا کرنے والے. یہ الزام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آنے پائے. اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. یہ بنی اسرائیل کے جو کافر ہیں ان پر تو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے پہلے بھی لعنت کی جا چکی. معلوم ہوا کہ یہ نہ ہو کہ صاحب یہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے یا کوئی یہ خاندانی جھگڑا ہے برادری کا کہ بنو اسماعیل جو ہیں وہ بنو اسحاق جو ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کا جھگڑا ہے, ایسا نہ سمجھا جائے. بلکہ خود بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں, چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہو اور عیسیٰ علیہ السلام ہو, انہوں نے خود ان کے بنو اسرائیل کے جو کافر ہیں ان پر لعنت انہوں نے کی تھی. تو معلوم ہوا کہ یہ برادری کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ عقیدہ اور عمل کی خرابی کا مسئلہ ہے. چنانچہ آج بھی اگر نیو ٹیسٹمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ایسا بالکل وہی لگتا ہے کہ جو غصہ قرآن پاک میں یہود کے خلاف ہم کو نظر آتا ہے تو ویسا ہی غصہ وہاں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب نفرت سے ان کا دل اور دماغ بھرا ہوا ہے ان یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے. وہ سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں معلوم ہوتے اگر نیو ٹیسٹمنٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ حالت ان کی ہے. سانپ کے بچے اور یہ اور وہ اس طرح کے الفاظ خطاب کر میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ظاہر ہے کہ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں. تو فرمایا کہ جو بنو اسرائیل کے کافر ہیں ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اس لیے کہ انہوں نے کی ہی نافرمانی, اور نافرمانی کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. وکانوا یعتدون, یہ تو کچھ حد سے ہی آگے بڑھ گئے. مطلب کیا ہوا کہ بھئی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, بھئی نہیں پڑھتا نافرمانی کر رہا ہے. ایک آدمی روزے نہیں رکھتا, چلو بھائی نافرمانی کر رہا. لیکن اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ آدمی تو اس نے تو کوئی حد ہی باقی نہیں چھوڑی, جب اس سے جا کے کہو نماز تو کہتا ہے نماز پڑھنا کون سی ضروری ہے. بھائی ایک تو نماز نہ پڑھے اور دوسرا ایسے بے ڈھنگی باتیں کہے. تو یہی حالت تھی ان بنو اسرائیل کی کہ جرائم کر کے پھر یہ نہیں کہ بھائی ہم سے جرم ہو گیا, ٹھیک ہے ہم نے کیا جرم, ہم سے غلطی ہوئی ہے, بلکہ یہ کہ سینہ تان کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا. تو یہی بات وہ تھی کہ جس کو کہا گیا حد سے آگے بڑھ جانے والے. آپ نے چھٹے سپارے کا جو شروع وہاں یہ آیت آ چکی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. پھر یہ نہیں ہے کہ وہ نادانی میں قتل کر دیا ہوگا, بلکہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. یہ ہے ان کا کہنا, ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو رسول اللہ تھے ہم نے ان کو قتل کیا. تو معلوم ہوا کہ
اگر جرم کرنا ہے تو ایسے بہادری کے ساتھ کرے کہ آدمی ڈنکے کی چوٹ کہے کہ ہاں میں پیغمبر کو قتل کر کے آ رہا ہوں. اگر یوں کہا کہ بھائی مجھے تو پتا نہیں تھا وہ کون تھے، میں کیا مانتا تھا پیغمبر، تب بھی کوئی بات ہے. لیکن یہ کہ پیغمبر کہہ کر ان کو قتل کرنا یہ اور ماننا، یہ ہے وہ بات کہ آدمی جرم کے اوپر جری ہو جائے. یہی ہے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ کہ حد سے آگے بڑھنا. تو صاحب پھر یہاں اس سے معلوم ہوا کہ برائی اپنی حد میں نہیں ہے. معاشرے میں، سوسائٹی میں برائی جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ گئی ہے. تو صاحب کیا مطلب ہوا حد سے آگے بڑھ جانے کا؟ کہ برائی کے تعلق سے برا ہونے کا تصور ذہنوں سے نکل گیا. جبھی تو آدمی اتنی جرت کرتا ہے، ورنہ برائی کو تو چھپائے گا آدمی. اگر برائی کا تصور ہے کسی میں تو برائی کو چھپائے گا، لیکن اگر برائی کے تعلق سے برا ہونے کا تصور ختم ہو جائے تو پھر وہ چھپایا نہیں کرتا. اسی واسطے لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اس عذاب کے سلسلے میں قرآن حکیم میں جو بات کہی گئی، تأتون فی نادیکم المنکر، تم لوگ تو مجلسوں میں یہ ناپسندیدہ حرکتیں کیا کرتے تھے. تو مجلسوں میں کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بے حیائی کا فعل جو وہ کرتے تھے وہ چھپ کر کریں. چھپ کر کریں، کم سے کم وہ برا تو ہے مگر اتنا احساس ابھی باقی ہے کہ آدمی اس کو برا سمجھ رہا ہے، چاہتا یہ کوئی آدمی اس کو نہ دیکھے، کوئی آدمی میری اس برائی سے پر نظر نہ کرے. لیکن جس کے دل اور دماغ سے یہ احساس نکل جائے اس کے لیے تو ایسی تنہائی، ایسی خلوت، ایسی جلوت، سمجھا؟ تو یہ برائی کا تصور ہٹ جانے کے لیے یہ آخری حد ہے. لیکن ایک اور بھی حد ہے پھر اس سے بھی آگے کی، اور وہ اس کے بعد پھر کوئی حد نہیں. وہ حد یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں جہاں برائی کے تعلق سے برا ہونے کا تصور ختم ہو گیا، وہاں کوئی اللہ کے نیک بندے وہ بھی نہ رہے جو ان کو ٹوکنے والے ہوں. بس یہ پھر یہ آخری حد ہے. اور جب یہ حد آ جائے اللہ کا عذاب یقینی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے قیامت تک کے واسطے. اس میں نہ میرے واسطے قانون الگ اور آپ کے واسطے قانون الگ اور یہودی کے واسطے قانون الگ اور عیسائی کے لیے قانون الگ، ایسا بالکل نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو اگر روک ٹوک کرنے والے موجود ہوں تو یوں کہیے کہ ابھی ایک ڈگری باقی ہے اللہ کے عذاب کو روکنے والی. یعنی اس لحاظ سے کہ اب دو صورتیں ہیں. اگر ان برائیاں روکنے والے جو ہیں، نصیحتیں کرنے والے، یا تو یہ کہ لوگوں نے ان کی نصیحتوں پر کان دھرا، بات ان کی سنی گئی، تو پھر تو آتا ہوا عذاب بھی ٹل گیا. سمجھ لیجیے آپ، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا. لیکن اگر ان کی بات کو نہیں سنا گیا اور اپنے سینہ تانے وہی حرکتیں کرتے رہے اور برائیوں سے روکنے والے نصیحتیں بھی کرتے رہے، تو پھر وہی بنی اسرائیل کا کہ ایک شہر کا جو واقعہ ہوا تھا، تو پھر وہی ہوگا کہ عذاب آئے گا، وہ بچ جائیں گے فلمان، وہ بچ جائیں گے کہ جنہوں نے جو نصیحتیں کرتے رہیں، اور باقی جو ہیں سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. تو اب یہاں قصہ کیا ہوا بنی اسرائیل کا جن کا یہاں ذکر کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل میں فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اس برائی سے جس کو یہ کیا کرتے تھے اس سے روکتے کوئی نہیں تھے. یعنی روکنے والا بھی سلسلہ ختم ہو چکا تھا. واعظ کا، نصیحت کا یہ بات بھی ختم ہوئی، جس کو کہتے ہیں آوا کا آوا بگڑ گیا. سمجھا؟ جب آوا کا آوا بگڑ جائے تو پھر اب گاڑی چلے تو کیسے چلے؟ لبئس ما كانوا يفعلون، بری تھی وہ حرکتیں اور فعل جو یہ کرتے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ہم کہاں میں کہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ برائی جو ہے شیطان برائیاں کراتا ہے اور رکتا نہیں. وہ نہیں سمجھتا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا،
نہیں، وہ جب تک پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک کہ برائیاں کراتے کراتے وہ کفر نہ کرا دے. جب کفر کرا دے گا تو اب اس کے بعد چھوڑ دے گا. یہ قرآن شریف میں آیا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کفر کرا کے اپنا چھوڑ کے بھاگ لیتا ہے، اب میرا کام نہیں رہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، جا تو جان. جب تک کفر نہیں کرتا ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلتا رہتا ہے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی کفر کا برائیوں کا کفر سے کیا تعلق؟ تو یعنی مطلب یہ کہنا کہ صاحب وہ کفر کرائے گا. کفر کیوں کرائے گا؟ کفر کا تعلق عقیدے سے، ایمان کا اور کفر کا، اور برائیوں کا تعلق عمل سے ہے. تو نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی ایک بات یوں سمجھیے کہ جب آدمی کوئی نافرمانی کر رہا ہے، کہ میں نے یہ مضمون یہاں بھی بتایا تھا پہلے، جب کوئی آدمی نافرمانی کر رہا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھ رہا، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا نماز نہ پڑھنا جو ہے یہ فعل، اس کا تعلق اسلام سے ہے یا اس کا تعلق کفر سے ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آدمی کا نہیں کہہ رہا ہوں، نماز نہ پڑھنے کا جو فعل ہے ترک نماز، اس ترک نماز کا تعلق اسلام سے ہے یا کفر سے ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی کہے گا ترک نماز کا تعلق اسلام سے ہے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو پھر نماز کا تعلق کیسے ہوگا؟ پھر اقامت صلاۃ کا تعلق کیسے ہوگا؟ تو اگر اقامت صلاۃ کا تعلق اسلام سے ہے تو پھر ترک صلاۃ کا تعلق کفر سے ہوگا. اسی واسطے تو حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو ترک نماز جو ہے اسی طرح سے ہر وہ عمل جو جس کی وضاحت کے ساتھ شریعت نے ہدایت کی ہے، اپنے درجے کے فرق کے ساتھ ہر عمل کے ترک کا چھوڑنے کا تعلق کفر سے ہے. جب آپ وہ کام کرتے چلے جائیں گے مسلسل کنٹینیو جن کا تعلق کفر سے ہے اسلام سے نہیں، تو جب وہ کئی کام ایسے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر کفر کرنے میں مشکل کیا رہ جائے گی؟ سمجھا؟ پھر تو کفر کرانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ کفر والے عمل اکٹھے ہو گئے، انہوں نے نیک عمل کو دبا دیا. اب کفر والے عمل اتنے چھائے ہوئے ہیں کہ نیکی کوئی نظر نہیں آتی، تو کفر کرنا اس کے لیے مشکل کہاں سے ہو جائے گا؟ کفر کر بیٹھے گا. یہاں اچھا جس بات پر مجھے میں نے یہ ساری تقریر کی، آج جو آگے آ رہی وہ یہ، ایک مومن اگر ہے صحیح معنی میں، اس کے دل میں ایمان کی قدر ہوگی، دل میں ایمان کی قدر ہوگی تو اعمال جن کا تعلق ایمان سے ہے اس کی بھی قیمت اس کے دل میں ہوگی. جس چیز کی قیمت جس کے دل میں ہوا کرتی ہے وہ چیز جہاں کہیں اس کو ملتی ہے اس کی رال وہیں ٹپکنی شروع ہو جاتی. سمجھا؟ پیسہ کسی کو اچھا لگتا ہے، پیسہ دیکھ کر رال ٹپکے گی. کسی کو بلڈنگ اچھی لگتی ہے، بلڈنگیں دیکھ کر رال ٹپکے گی. کسی کو کپڑوں کی محبت ہے تو کپڑے دیکھ کر رال ٹپکے گی. یاد رکھیے اسی طرح جس کو ایمان سے محبت ہے، ایمان جہاں جہاں اثرات نظر آئیں گے وہاں اس کا دل لگے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص مومن ہے، ایمان اس کے دل میں پیوست ہے، ایمان کی حقیقت سے وہ واقف ہے، اور پھر اس کا دل لگے کفر کی جگہ. یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. ہم تو یہاں تماشا دیکھتے رہتے ہیں نا، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب ہم کو اردو اچھی لگتی ہے، جہاں دیکھتے ہیں اردو بول رہا وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. معلوم ہے کہ اردو اچھی لگ رہی تھی جبھی تو اردو والے کے پاس جا کے بیٹھے. ایک صاحب جو ہیں وہ ایک صاحب کو دیکھا، وہ دیکھتے ہیں جاتا کیا کہ جو فلانے سبب میں جو ہے نا وہ جس میں اچھے لوگ رہتے ہیں ان میں جہاں لوگ بیٹھے وہاں جا کے بیٹھیں گے. اس صبر کے علاوہ کسی اور صبر کے رہنے والے کے پاس نہیں بیٹھیں گے، وہاں بیٹھیں گے تاکہ معلوم ہوا کہ یہ صبر چونکہ بہت اچھا لگتا ہے لہذا اس صبر میں رہنے والے سبھی اچھے ہیں. ایمان اگر پیارا ہے تو ہر مومن کو مومن ہی اچھا لگے گا، کافر کے اچھا لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے اگر ایک مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اگر اس کی دوستیاں ہیں، کیسے سمجھیں کہ یہ شخص مومن ہے؟
اس کا دل تو کھلتا ہے جا کر کافروں میں اور دعویٰ کرتا ہے یہ مومن ہونے کا، اور جب مومنوں میں بیٹھتا ہے تو سوائے اس کی زبان سے اور اس کے چہرے سے مسلمانوں سے نفرت ہی ٹپکتی اور کچھ نہیں ٹپکتی. کس بات سے سمجھیں کہ یہ شخص مومن ہے؟ یہاں اسی کو کہا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. آپ دیکھیں گے ان میں کہ اکثر جو ہیں وہ کافروں سے پیار کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے اس لیے کھول کر یہ مسئلہ کہا ہے کہ آج کل بڑے بڑے عقل مند جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو نا، وہ جب یہ مولوی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں تو ان کے ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ بس یہی انسانیت کا درد اور ہمدردی ان کے دلوں میں، باقی سارے بے وقوف ہیں دنیا میں. قرآن سے بڑھ کر اور عقل کی بات کون کہے گا؟ کیا ہم قرآن سے آگے جانا چاہتے ہیں؟ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور اللہ خالق ہے ساری مخلوق کے. ان سے زیادہ پیار کرنے والا تم اپنی مخلوق سے کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ برے کو برا کہہ رہے ہیں تو ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ہم اس مخلوق کو جس کو اللہ برا کہہ رہے ہیں ہم اس کو اچھا کہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ہم اس کو برا اچھا کہیں گے جس کو اللہ نے برا کہا تو لازمی طور پر اس کا اثر یہ پڑے گا، ہم پھر ان کو برا کہنے لگیں گے جن کو اللہ نے اچھا کہا. یہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی بات کو سمجھا کریں. پہلے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی خدا حافظ. لیکن یہ کہ یہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اور جو قرآن کی بات صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو بے وقوف قرار دینا، یہ بے وقوف کے خود بننے کی بات ہے. فرماتے ہیں لبئس ما قدمت لهم انفسهم. بری ہے وہ بات جو ان کے نفسوں نے جس کو آگے بڑھایا ہے. کہ مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں یہ سارے اعمال، یا سارے اخلاق، یہ سارے برتاؤ، یہ بہیویئر، یہ ڈیل، یہ یہیں نہیں رہ جانے والی، سب وہاں جائے گا. ان سخط اللہ علیہم، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ان پر غضبناک ہوں گے. وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ عذاب میں یہی لوگ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل الیہ. اگر یہ دیکھا کتنا غصہ ہے یہاں اس آیت میں، کہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اب غصہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں، ایسا لگے گا. لیکن ٹھیک اگلی آیت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گیا وہ غصہ. یہ کمال ہے قرآن شریف کا. فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ. اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر اتارا گیا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ ان کو دوست نہ بناتے. کن کو؟ جن کو دوستیاں جن سے ہیں. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو نہ دوست بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت ہے ہی نافرمانوں کی. تو انہوں نے اپنا روکار، اپنا روپ اوپر سے ایسا بنا رکھا. مضامین ایسے لکھ کے شائع کریں گے نیوز پیپر کے اندر، میگزین میں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام تو بس انہوں نے سمجھا. ایسا لگے گا حالانکہ یہی نافرمان ہے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرماتے ہیں کہ آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں ایمان والوں سے محبت کرنے والا سب سے زیادہ سخت کس کو؟ دشمنی نہیں، میں نے غلط، محبت نہیں، ایمان والوں سے دشمنی کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ سخت کس کو پائیں گے؟ فرمایا یہود کو اور مشرکین کو. تو دونوں مشرک جو ہیں شرک کرنے والے اور یہود، یہ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے دشمنی کرنے والے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور آپ ایمان والوں سے زیادہ قریب محبت کرنے والوں میں زیادہ قریب کس کو پائیں گے؟ ان لوگوں کو کہ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو نصرانی ہیں. کیوں؟ یہ کوئی برادری کا فرق ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہ اس لیے کہ ان میں کچھ قسیسین اور رہبان ہیں اور اس لیے بھی کہ یہ تکبر نہیں کرتے. تو صاحب
یہاں بات یہ ہو گئی کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ برادری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو بھی نصرانی ہوگا وہ برادری بہت اچھی ہے، جو یہودی ہوگا وہ برادری غلط، اسی طرح سے مشرکین کی برادری غلط. یہاں برادری کا مسئلہ نہیں ہے، قوم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے طریقہ کار کا. یا تو یہ بات سیدھی سیدھی کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ہوئی کہ یہود اور مشرکین آپ کا مقابلہ ہوا ہی نہیں تھا. سمجھا؟ یہ تو آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کا مقابلہ یہ تو مشرکین سے ہو رہا تھا. جنگیں کس کے خلاف لڑی گئیں؟ بھئی مشرکین ہیں، عربی کے خلاف تو لڑی گئیں. اور یا کس کے خلاف لڑی گئیں؟ یہود کے خلاف لڑی گئیں. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کو نکالا گیا، پھر غزوہ خیبر ہوا. آخر یہ کیوں ہوا تھا؟ یہود کی حرکتیں تھیں. کوئی جنگ جو ہے نصارہ کے خلاف نہیں ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی پاک زندگی میں کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا. تو یوں کہیے کہ آپ کے حیات میں ایسا ہوا کہ یہود اور مشرکین یہی زیادہ دشمن تھے اور نصارہ کا معاملہ ذرا ان سے مختلف تھا. پورے یہودیوں میں اتنے یہودی قبائل تھے مدینے میں، آپ پر ایمان لانے والے آپ کی زندگی میں 10-11 سے زیادہ نہیں ہوئے. 10-11 صرف. تو یہ ان کی سخت دل ہونے کی بات تھی. جہاں تک نصارہ کا معاملہ ہے اس میں تو دیکھ لیجئے کہ بھئی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جب مسلمان پریشان تھے اور مظالم کی چکی میں پس رہے تھے اہل مکہ کی، اور وہاں رہنا دو بھر ہو گیا تھا، تو جب آپ سے شکوہ کیا، اپنے دکھڑا سنایا صحابہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ کی زمین تو تنگ نہیں ہے، تم سے اگر یہاں نہیں رہا جاتا تو کہیں اور چلے جاؤ نا. تو آپ نے اجازت دی. عرض کیا کہ ہم کہاں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ حبشہ ایتھوپیا جو ہے وہاں کا نظام امن والا نظام ہے، وہاں کا بادشاہ اچھے مزاج کا ہے، یہ معلوم ہوا ہے، تم اگر جانا چاہو تو وہاں چلے جاؤ. تو آپ نے یہ پورا واقعہ سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، تقریروں میں سنا بھی ہوگا. تو وہاں کے بادشاہ جو تھا ایتھوپیا کا، ہیلا سلاسی یا جو بھی کہی اس کو کیا نام اس کا، کیا نام تھا اس کا وہاں کا حبشہ کے بادشاہ کا، نجاشی. تو نجاشی جو اس نے ظاہر ہے کہ جو اس کا طریقہ کار سامنے آیا، حالانکہ وہ عیسائی اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تھے، عیسیٰ خدا نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ تو مریم کے بیٹے تھے، وہ تو ایسے ہی رسول تھے جیسے اور رسول ہوتے ہیں، اسے کون عیسائی کہے گا؟ سمجھ میں آیا؟ عیسائی تو اسی کو کہتے ہیں آج تک. سمجھ میں آیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا کہے یا خدا کا بیٹا کہے، اور سارے رسولوں سے بڑھ کر عیسیٰ کو مانتا ہو علیہ الصلاۃ والسلام، اس کو کہیں گے عیسائی. لیکن نجاشی نے کو جب اس کے سامنے فتنہ پردازوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ ذرا ان سے یوں تو پوچھ دیجئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ ہے کیا. تو جب نجاشی نے پوچھا دربار میں ان مسلمانوں سے، صحابہ سے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو؟ جب انہوں نے قرآن شریف کی آیتوں کے حوالے سے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول تھے اور اس کے بندے تھے، یہ سب کچھ کہا، تو نجاشی نے وہ قرآن سن کر کے رویا، آنکھوں سے آنسو گرے، اور اس نے یہ کہا کہ ایک تن کا جو ہے یہ اس سے نہ عیسیٰ علیہ السلام جتنا یہ تن کا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے آگے، مطلب تن کے برکت کوئی فرق نہیں ہے. جو آیتوں میں جو تم نے پڑھ کر سنایا ٹھیک یہی صورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو نجاشی کا قرآن سن کر رونا ایک. اسی طرح سے کچھ قافلے عیسائیوں کے مدینہ منورہ میں پہنچے اور انہوں نے بھی مسجد نبوی میں آ کر وہاں جب
مذہبی بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو قرآن پاک جب ان کے سامنے پڑھا گیا تو وہ بھی قرآن سن کر کے بعض ان میں سے رونے لگے تھے۔ تو یہ رونا دل کے نرمی کی وجہ سے ہے، دل سخت ہو تو رونا نہیں جاتا۔ تو یہودیوں کا دل سخت ہے، ان کے مقابلے میں ان میں ایسی مثالیں زیادہ ہیں کہ ان میں دلوں کے اندر نرمی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اسی زمانے کی بات ہو، اور یا پھر یوں کہیے کہ بھئی اگر یہ وصف ان میں جب تک پایا جاتا ہے کہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اسی وصف کی وجہ سے تو ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ وصف جب تک ہے اچھے ہیں، اور یہ وصف جب ختم ہو جائے گا تو پھر وہ بھی ویسے ہو جائیں گے جیسے یہود ہیں۔ قسیسین اور رہبان، قسیس کے معنی ہوں گے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں فقہا، علماء، یہ ایسے لوگ وہاں ان یہودیوں میں اور اسرائیلیوں میں اور نصارہ میں یہ کہلاتے تھے قسیس جیسا۔ اور رہبان راہب کی، تو راہب سے انہوں نے لفظ بنا کر رہبائی کر دیا، ایسے ہی لگتا ہے۔ تو رہبان جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی صوفی ہیں، درویش ہیں، عبادت گزار ہیں، ولی ہیں، اولیاء وغیرہ، ایسے لوگوں کو رہبان کہا جاتا تھا۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ یہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علم والے ہوں اگر کسی کمیونٹی کے اندر، عبادت کرنے والے ہوں کسی کمیونٹی کے اندر، اس کا اثر اس کمیونٹی میں اتنا ضرور پڑتا ہے کہ دلوں کے اندر نرمی رہتی ہے، سختی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ بات اس کمیونٹی میں اس کی وجہ سے رہتی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب انہوں نے سنا کہ جو اتارا گیا تھا رسول کی طرف، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور انہوں نے اور کہنے لگے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیجئے، شہادت دینے والے، حق کی شہادت دینے والوں کے ساتھ ہم کو بھی، ہمارا بھی نام لکھ لیجئے، یعنی ہم کو بھی انہی میں شامل فرما لیجئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور مطلب یہ ہے کہ حق کو قبول کرنا ایک تو ہوتا ہے بدرجہ مجبوری، کوئی اب چوائس ہی نہیں رہا میاں، اب تو راستہ یہی ہے کہ بھئی حق کی کو مان لو۔ ایک تو صورت وہ ہے، اور ایک صورت یہ کہ نہیں، حق جیسے ہی سامنے آیا تو فوراً اس کے سامنے جھک گئے، اس لیے کہ حق ہے ہی، اس لیے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ ایک ہے ماننا، ایسا ماننا، ظاہر ہے کہ اس ماننا کو تو بڑی تعریف کرنی پڑے گی۔ یہی تو وہ وجہ ہے، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے صحابہ میں، ان کی قرآن حکیم میں تعریف کی گئی من قبل الفتح، ایسے لوگوں کے اعمال کی، ایمان کی بڑی تعریف کی گئی، برخلاف ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، وہاں کوئی گنجائش ان کے تعلق سے یہ بات کہنے کی بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے فلانے لالچ میں آ کر کے اسلام قبول کیا تھا، فلانی بات کی لالچ کی وجہ سے۔ کوئی لالچ ہو ہی نہیں سکتا اس وقت۔ جنہوں نے مانا حق کو حق سمجھ کر مانا ہے، ورنہ حق تو اس وقت مظلوم تھا، حق تو اس وقت مقہور تھا، بے چارگی کے عالم میں تھا، تو اس وقت کون کسی لالچ میں اس حق کو مان سکتا تھا؟ بلکہ یہ کہ صاحب اس وقت تو یہ کہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ان کا قصور اس کا سوا اور کچھ نہیں تھا کہ وہ یوں کہہ دیں کہ ہم تو اللہ العزیز الحمید پر ایمان لائیں، اس کے سوا کوئی قصور تھا نہیں۔ تو لہذا فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کا درجہ بہت اونچا ہے، فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں تو کہہ بھی سکتے ہیں ارے میاں اب دیکھا اسلام کا فریضہ خوب اڑنے لگا تو مسلمان ہو گئے، اگرچہ ہم کو کہنے کا حق نہیں کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بظاہر تو کم سے کم یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ صاحب کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر
جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے. وَنَطْمَعُ اب لالچ کچھ راستے کی رکاوٹ بن نہیں سکتا کہ ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہمارے مال دولت جو ہے وہ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، ہماری کوٹھی اور بنگلے اور ہماری جو پوزیشن پولیٹیکلی ہے ہم اس سے محروم ہوں گے. یہ لالچ کی چیز نہیں. اب لالچ کس چیز کا کرنا ہے؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ہمیں لالچ ہے اس بات کا کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں میں داخل فرما دے. اب تو بس اسی کی طمع ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تو اللہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا ثواب، اس کا بدلہ ان کو دیں گے ایسی جنتوں کی شکل میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہوتی بھی ہے. تو نیکیاں دنیا میں کی، یہ نہیں ہے کہ اب دنیا میں اس کو جزا دے کر چھٹی کر دو، نہیں، یہ نہیں ہوگا. کیونکہ بلکہ سچائی جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے، نیکی ایک ایسی حقیقت کا نام ہے، ایک دفعہ جب وہ وجود میں آ جائے تو اس کے اثرات کو یہ ایک لمحے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، اس کے اثرات تو سنچریز تک چلتے ہیں. جب جھوٹ ایک دفعہ وجود میں آ جائے اس کے اثرات جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ فوراً کے فوراً بس وہ ختم ہو گئے، چلے سنچریز تک. یاد رکھیے آپ، میں ایک دفعہ جھوٹ بولوں نسلوں چلے گا، میں ایک دفعہ سچ بولوں اس کا اثر نسلوں چلے گا. اس واسطے نیکوکاروں کی جزا دنیا میں ایک لمحے کے لیے دے کر چھٹی کر دی جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ان کو ملنی ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی جہنم والے ہوں گے. بس یہاں تک میں نے پڑھا تھا. أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم.